بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے 4 نبی جو دنیا میں ابھی تک زندہ ہیں، وہ ہر سال مکہ کیوں جاتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سے نبی ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ اللہ پاک نے ہر قوم کے رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور دنیا میں مختلف قوموں کے رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو برے کاموں سے روکیں اور نیکی کے کام کرنے کی تلقین کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنے مقررہ وقت پر آیا اور اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس دنیا سے پردہ کر گئے، مگر 4 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، یعنی جن کو اللہ پاک نے موت سے دوچار نہ کیا۔ یہ لوگوں کو آج بھی ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں اور روایات میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تم کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ یہودی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو ختم کر دیں، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کو دین حق کی باتیں بتاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہودی قوم کو کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو الٹا سمجھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا، ان سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اس وقت 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، باقی سب لوگوں نے دین حق کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بات نہ مانی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہودیوں نے سوچا اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، اس طرح سے ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری طوطیانوس نامی شخص کی لگا دی۔ ادھر جب طوطیانوس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ جب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کے لیے جا رہا تھا، جب فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو آسمان پر جا کر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو گلے لگایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام یعنی اپنی والدہ کو فرمایا، اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی۔ جبریل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے۔ دوسری طرف یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ طوطیانوس کب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا لیکن طوطیانوس نہیں آیا۔ سب لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ شخص طوطیانوس تھا جن کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس پر یہودی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔
وہاں دو گروہوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے بے شمار یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرما ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، پھر آپ علیہ السلام دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دین کو عام کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں یا پھر سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے زندہ و جاوید ہیں، انہیں بھی موت نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے جو خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو اپنے باپ کی سلطنت پسند نہ آئی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنگلوں اور سمندروں کی طرف چلے گئے جہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات چشمے سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ علیہ السلام تحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے شمار روایات میں آپ علیہ السلام کی تحیات زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، وہاں ایک شخص آیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون تھا۔ کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات میں خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کسی سفر پہ گئے، ان کا گزر ایک چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ تیسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ علیہ السلام کو بتا دیا تو آپ مجھے ساتھ لے کر وہاں پر چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کو کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔